میں بالکل ایک گھریلو خاتون تھی۔ پاکستان کے نظام نے مجھے گھریلو خاتون کو گھر سے اٹھا کے اسمبلی میں بٹھایا۔ کے اوپر ایک پرچہ ہے، ایک 40 انچ کی LED، 1.5 ٹن کا AC، یہ چوری کی ہیں۔ پہ میرے والد صاحب پہ، میرے بھائیوں پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ ہمیں ووٹ دیں۔ اس کے بارے میں تاثر تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ بیچا ہے۔ میں نے خان کا ووٹ لیا ہے، میں وہ کیسے خیانت کر دوں؟ بے شک میں ایک عورت ہوں۔ میرے والد صاحب کو پیچھے سے اٹھا لیا گیا، میرے ہسبینڈ کو پیچھے سے اٹھا لیا گیا، کو میڈیسن نہیں دی گئی، ان کو کھانے پینے کو کم دیا گیا۔ تو پہلے سنا تھا کچے کے ڈاکو موجود ہیں پاکستان میں، اب شاید یہ پکے کے ڈاکو آ گئے۔ مجھے آنا پڑا۔ سو یو آر انٹو دی پالیٹکس بائی چوائس یا بامر مجبوری؟ نہیں، مجبوری میں بالکل ایک گھریلو خاتون تھی، اور اس نظام نے، آپ کے پاکستان کے نظام نے مجھے گھریلو خاتون کو گھر سے اٹھا کے اسمبلی میں بٹھایا، مجبور کیا گیا ہے۔ مجبوراً آپ نیشنل اسمبلی میں پہنچ گئی ہیں؟ جی مجھے مجبوراً آنا پڑا۔ آپ کو نامینیشن پیپرز فائل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی؟ جی نہیں، میرے بھی ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔ ہم نے، کیونکہ میرے ٹریبونل میں میرا کیس بھی گیا تھا، حالانکہ میں بالکل نیو انٹری تھی، میرا کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی میرے پہ پرچے نہیں تھے، میرا کیس بھی ٹریبونل میں گیا ہے، مجھے وہاں سے انصاف ملا، اور مجھے وہاں سے ہی جج صاحب نے کہا، ہمارے ایک ماشاءاللہ سے حافظ آباد کے بڑی نامی گرامی ہستی ہیں، انہوں نے ادھر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس کا بھائی اور اس کا ہسبینڈ پی او ہے، تو جج صاحب نے کہا کہ وہ خود تو پی او نہیں ہے، یعنی پروکلیمڈ آفینڈر ہیں۔ جی اس لیے انہوں نے مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی۔ ٹھیک، تو اب جب آپ بطور ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے قومی اسمبلی میں پہنچ گئی ہیں، جی، تو اس کے بعد آسانیاں ہو گئی ہیں؟ نہیں، میں تو جب سے اسمبلی میں گئی ہوں تو اسمبلی میں نے تو کوئی ایم این اے شپ نہیں انجوائے کی، بھاگ دوڑی ہے، پرچے ہیں، ریڈز ہیں، ہم تو تب سے سفر کر رہے ہیں، میں اسمبلی میں آ کے بھی سفر کر رہی ہوں۔ ابھی میں نے دیکھا ہے آپ کے اوپر ایک پرچہ ہے، اور پرچہ یہ ہے کہ آپ نے ایک 40 انچ کی LED، 1.5 ٹن کا AC اور ریفریجریٹر یہ چوری کی ہیں۔ انیکا بھٹی صاحب، آپ کے اوپر پرچہ ہے، اور پھر آپ کے بھائیوں پر بھی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے 40 انچ کی LED چوری کی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک عورت بھی چور ہو گئی ہے۔ یہ تو ہمارا نظام ہے کہ جہاں پہ چلے مرد تو چوری کرتے ہی ہیں، تو اب یہ تو آج ہمیں عورتوں کو چور بنا رہے ہیں، کل کو ہمارے بچوں کو بھی چور بنائیں گے۔ ویری شیمفل ایکٹ۔ نہیں، ایسا نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، میں کیوں ایسا کروں گی؟ FIR کیسے ہوگی؟ مجھے تو خود کو بھگایا جا رہا ہے، جب سے پچھلے 2 ماہ سے میں غائب ہوں، منظر سے غائب ہوں، میں اپنے گھر نہیں گئی، میں اپنی فیملی میں نہیں گئی، میں اپنے بچوں کے پاس نہیں گئی، تو میں نے چوری کیسے کرنی ہے؟ پچھلے 2 مہینے سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں ملی؟ جی نہیں۔ فرام لاسٹ 2 months؟ جی نہیں، میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا 2 ماہ سے۔ 2 ماہ سے آپ اپنے بچوں سے نہیں ملی؟ بچے کیا کرتے ہیں آپ کے، اور کس ایج کے ہیں؟ جی، میرے ایک بیٹا 12 سال کا ہے، ایک بیٹا 9 سال کا ہے، اور بیٹی میری 5 سال کی ہے۔ دونوں بیٹے میرے سونین ہیں، اور وہ بورڈنگ میں رہتے ہیں، اور بیٹی میری فیملی کے پاس رہتی ہے۔ کیا وجہ نہیں ملنے دیا جا رہا؟ آپ کو پتہ ہے آئینی ترمیم کے سلسلے میں جو یہ 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئے ہیں، اس پہ میرے والد صاحب پہ، میرے بھائیوں پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ ہمیں ووٹ دیں، بٹ میں نے خان کا ووٹ لیا ہے، میں وہ کیسے خیانت کر دوں؟ بے شک میں ایک عورت ہوں، لیکن میرا ضمیر بھی تو ہے نا۔ ابھی میں نے دیکھا ہے آپ کے اوپر ایک پرچہ ہے، اور پرچہ یہ ہے کہ آپ نے ایک 40 انچ کی LED، 1.5 ٹن کا AC اور ریفریجریٹر یہ چوری کی ہیں۔ انیکا بھٹی صاحب، آپ کے اوپر پرچہ ہے، اور پھر آپ کے بھائیوں پر بھی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے 40 انچ کی LED چوری کی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک عورت بھی چور ہو گئی ہے۔ یہ تو ہمارا نظام ہے کہ جہاں پہ چلے مرد تو چوری کرتے ہی ہیں، تو اب یہ تو آج ہمیں عورتوں کو چور بنا رہے ہیں، کل کو ہمارے بچوں کو بھی چور بنائیں گے۔ ویری شیمفل ایکٹ۔ نہیں، ایسا نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، میں کیوں ایسا کروں گی؟ FIR کیسے ہوگی؟ مجھے تو خود کو بھگایا جا رہا ہے، جب سے پچھلے 2 ماہ سے میں غائب ہوں، منظر سے غائب ہوں، میں اپنے گھر نہیں گئی، میں اپنی فیملی میں نہیں گئی، میں اپنے بچوں کے پاس نہیں گئی، تو میں نے چوری کیسے کرنی ہے؟ پچھلے 2 مہینے سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں ملی؟ جی نہیں۔ فرام لاسٹ 2 months؟ جی نہیں، میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا 2 ماہ سے۔
2 ماہ سے آپ اپنے بچوں سے نہیں ملی. بچے جی کیا نہیں. کرتے ہیں آپ کے اور کس ایج کے ہیں؟ جی میرے ایک بیٹا 12 سال کا ہے، ایک بیٹا 9 سال کا ہے اور بیٹی میری 5 سال کی ہے. دونوں بیٹے میرے ایجسونین ہیں اور وہ بورڈنگ میں رہتے ہیں، اور بیٹی میری فیملی کے پاس رہتی ہے. کیا وجہ نہیں ملنے دیا جا رہا؟ آپ کو پتہ ہے آئینی ترمیم کے سلسلے میں جو یہ 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئے ہیں، اس پہ میرے والد صاحب پہ، میرے بھائیوں پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ ہمیں ووٹ دیں. بٹ میں نے خان کا ووٹ لیا ہے، میں وہ کیسے خیانت کر دوں؟ بے شک میں ایک عورت ہوں، لیکن میرا ضمیر بھی تو ہے نا. نہیں، لیکن آپ کے بارے میں تاثر تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ بیچا ہے. کیوں بیچا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد صاحب کو، جب میں تو ڈس اپیئر تھی اور اپنی پارٹی کے پاس تھی، میری پارٹی جانتی ہے کہ میں اور میرے بھائی ان کے پاس تھے. میرے والد صاحب کو پیچھے سے اٹھا لیا گیا، میرے ہسبینڈ کو پیچھے سے اٹھا لیا گیا. میرے والد صاحب آپ جانتے ہیں ان کو ہارٹ پیشنٹ ہے پچھلے 40 سال سے، ان کو 8 سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں. وہ سوریسس کے مریض ہیں، وہ آرتھرائٹس کے مریض ہیں، وہ شوگر کے مریض ہیں. اور حالیہ یہ جون میں ان کی میجر سرجری ہوئی ہے جس میں ان کی آنتیں نکل گئی ہیں، ریموو کر دی گئی ہیں. ان کو کوسٹمالوجی بیگ لگا ہوا ہے اور 75 سال کی ان کی ایج ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ یہ تو میں بدقسمتی سمجھتی ہوں کہ ایک 75 سال کا بوڑھا باپ بیٹی کی وجہ سے سفر کر رہا ہے، اس کو ابڈکٹ کر کے اس کو حبس بجا میں رکھا گیا ہے، ان کو میڈیسن نہیں دی گئی، ان کو کھانے پینے کو کم دیا گیا ہے. اور ہارٹ پیشنٹ ایک دن بھی میڈیسن نہ لے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، یہ آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا. میرے والد صاحب کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا ہے، اور ایک بیٹی کے لیے باپ کو اس حالت میں رکھنا بہت مشکل ہے. کیونکہ بیٹیاں کہتے ہیں نا یہ چارپائی کی وارث ہوتی ہیں، تو مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ کچے کے ڈاکو، ہم نے تو پہلے سنا تھا کچے کے ڈاکو موجود ہیں پاکستان میں، اب شاید یہ پکے کے ڈاکو آ گئے کہ جو نہ عورت کی چادر کا لحاظ کر رہے ہیں، نہ چار دیواری کا تقدس کا لحاظ کر رہے ہیں. میں یہ حاجی جو چودھری امتیاز ہیں، ان کی مسز نے، ان کا میں نے انٹرویو سنا تو وہ بتا رہی تھی کہ ایک بوٹ والے نے میرے پیر پہ بوٹ رکھا. آپ یہ بتائیں کہ آپ جنگ بھی کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہمارا یہ ملک بنا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم تب اس زمانے میں دی تھی جنگوں کے جب جنگیں ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو کچھ نہ کہو.